أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن تخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر آیت نمبر 2 کی تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے باہر نکال کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال نہ گیا تھا. اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو. حضرات محترم، منہج انقلاب نبوی پر گفتگو ہماری چل رہی ہے. سلسلہ وار میں آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انقلاب کو برپا کیا تھا اس کے مراحل کیا ہے اس پر گفتگو کر رہا. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ عرب کا جس ماحول میں آپ کی بعثت ہوئی ہے اسے ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں. جاہلیت ان معنوں میں نہیں تھی کہ وہ لوگ جنگلوں میں رہتے تھے، کھانا پینا نہیں آتا تھا یا بغیر کپڑوں کے رہتے تھے. جاہلیت ان معنوں میں نہیں تھی. زبان پر ان کو بڑا فخر تھا، شعر و ادب پر بڑا کمال تھا، باہر ملکوں سے تجارت کرنے والے لوگ تھے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے ہم ان کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں. وہ ان معنوں میں کہ ان کے پاس وحی کی روشنی، وحی کا علم وہ نہیں تھا. باقی دنیاوی اعتبار سے کافی ترقی یافتہ تھے وہ لوگ، چونکہ اللہ کی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کی تعلیمات مسخ ہو چکی تھیں یا ختم ہو چکی تھی، ان سے وہ دور ہو چکے تھے. تو اس زمانے کو ہم جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں اس بنا پر. تو اس زمانے میں، اس دور میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. آپ نے بات رکھی تو ان کو پہلا تعجب تو اس بات پر ہوا کہ بھئی ہمارے تو 307 خدا ہیں، یہ بندہ سب کو کینسل کر کے ایک خدا کہہ رہا ہے. دوسری تعجب کی بات یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا اور سوال جواب ہوگا. یہ تو عقل میں نہ آنے والی بات ہے. دوسرا تعجب تھا. تیسرا تعجب جو ان کو ہو رہا تھا وہ یہ کہ ہم میں پیدا ہوا ایک انسان، ہم میں بلا پڑا، کاروبار کیا، شادی کی، 40 سال کی عمر گزار چکا ہے، اب اچانک یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے اور میں تم کو ہدایت دوں گا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ انسان انسانوں کی ہدایت کرنے لگے؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. یہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی. سورہ تغابن آیت نمبر 6. فقالوا، کفار کہتے تھے، ابشر یہدوننا، کیا بشر ہماری ہدایت کریں گے؟ انسان، ہمارے جیسا انسان، وہ ہم کو ہدایت دے گا؟ تو نتیجہ کیا ہوا؟ فکفروا، بس انہوں نے اس کا انکار کر دیا. وتولوا، اور منہ پھیر کر پلٹ گئے. اب اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوا؟ واستغنى اللہ، اللہ بھی ان سے مستغنی ہو گیا. اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اگر آپ سیدھے راستے پر چل کر آنا نہیں چاہتے تو اللہ کی آپ مجبوری نہیں ہے نا کہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائے ہو. تو کفار کا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار، کہ بھئی اگر رسول ہے تو انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بڑی تعجب کی بات ہے، زمانہ 1432 سال کے بعد بھی آج بھی ہمارے پاس میں ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. حضور بشر تھے یا نور تھے؟ یہ مسئلہ آج بھی ہے. یہ مسئلہ آج بھی عوام میں نہیں، خواص میں ہے، علماء کے اندر یہ بات چلتی ہے. تو آپ یوں سمجھیے گا کہ آج بھی حضور کی ذات خود ہمارے حضور کے ماننے والوں کے درمیان میں ایک متنازع شخصیت کی بن گئی ہے. پہلے یہ فیصلہ تو ہو کہ آپ بشر تھے یا نور تھے، پھر آپ کے پیغام کو دیکھا جائے گا نا.
پہلے یہ مسئلہ ہی طے نہیں ہوا ہمارے پاس میں. یہ جو لوگ علم رکھتے ان کا مسئلہ ہے. اچھا چلیے, کفار کو ایک اور بات پر بڑا تعجب ہوتا تھا. یہ سورہ فرقان ہے, آیت نمبر 7. وہ کہتے تھے, وقالوا, کفار کہتے تھے, مالی ھذا الرسول, یہ کیسا رسول ہے؟ کیوں, کیا تعجب ہے اس رسول میں؟ یاکل الطعام, کھانا کھاتا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے جیسا کھانا کھاتا ہے, دال روٹی چاول جو بھی اس زمانے میں تھا وہ کھاتا ہے. ویمشی فی الاسواق, سودا سلف لینے کے لیے بازار بھی جاتا ہے, ہاتھ میں تھیلی بھی ہے, پیسے بھی ہے, خرچ کرتا ہے, سامان لے کے گھر بھی آتا ہے. اچھا تیسرا کیا ہے؟ لولا انزل علیہ ملک, کیوں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا؟ فیکون معہ نذیرا, جو ہمیشہ اس وقت ساتھ رہتا اور اس کے نہ ماننے والوں کو ڈراتا کہ بھئی تم رسول کا انکار کرتے ہو. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تو گویا ایک تو بشریت پر خود ان کو تعجب, اور دوسرا جو بشریت کے تقاضے تھے اس پر بھی ان کو تعجب ہوتا تھا کہ بھئی اگر اللہ والا ہے تو یہ تو چیزیں اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے گا. اور بڑی عجیب بات ہے, زمانہ اتنا گزرنے کے باوجود آج بھی عوام میں جو دیندار تصور ہے وہ یہی ہے. جو آدمی دیندار ہے, جو اللہ والی ہے, جو متقی ہے, اسے تو شہر میں رہنا نہیں چاہیے, اسے تو جنگلوں میں رہنا چاہیے, اسے ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے, اسے اچھا کھانا کھانا نہیں چاہیے, اچھا لباس پہننا نہیں چاہیے, بغیر نہائے وہ گندے میلے کپڑوں میں رہا رہے. وہ جتنا گندے کپڑوں میں رہا گا اتنا بڑا وہ بن جائے گا, بڑا متقی پرہیزگار انسان. یہ تصور آج بھی ہے. تعجب تو یہی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بہت دور ہو گیا, کہاں ہوا؟ اب بھی وہی بیماریاں ہمارے پاس بھی ہیں جو کفار کے پاس میں رہا کرتی تھی. تو بہرحال یہ دو سوالات ہیں, اس پر اور بھی بہت سارے ان کے اشکالات ہیں قرآن مجید میں ہے, میں بس اشارے کر رہا ہوں آپ کو. تو اب ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت رکھی, اس دعوت پر لبیک کہنے والوں کی ایک جماعت بنی, پھر ان کی تربیت ہوئی, پھر تصادم کا سلسلہ شروع ہوا. وہ ساری گفتگو ہو چکی ہے. گزشتہ جمعے جس پر میں نے بات ختم کی تھی وہ صلح حدیبیہ پر بات ختم کی تھی. صلح حدیبیہ میں جس وقت لکھا جا رہا تھا, سہیل بن عمر جو تھا, جو کفار کی طرف سے آیا ہوا تھا, بعد میں اسلام میں بھی آیا ہے, میں نے کہا آپ سے دو اعتراضات انہوں نے کیے تھے. یہ کہ بھئی آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس پر اعتراض کہ بھئی یہ رحمان رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے, اللہم بسمک لکھو, ہم وہی لکھتے, ٹھیک ہے لکھو. پھر دوسرا یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان میں ہوتا. اس نے فوراً ایک بڑا ہی وہ انٹیلیجنٹ سوال تھا اس کا, اس نے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ مان لیں گے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا تو ختم ہو گیا ہمارا, ہم نہیں مانتے آپ کو محمد رسول, اسی پر تو جھگڑا ہے پورا ہمارا. تو حضور مسکرا پڑے اور کہا کہ تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہی ہوں. واپس ہی پر سورہ فتح کی آیات ہوئے جس میں ایک آیت آئی ہے, آخری آیت ہے سورہ فتح کی, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. دنیا گواہی دے یا نہ دے اس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا نا, کیا فرق پڑے گا اس پر؟ تو یہ وہ آیت آئی. بہرحال جب یہ مسئلہ اٹھا حضور کے نام مٹانے کا, نام کو بدلنے کا, تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو اس وقت وہ لکھ رہے تھے, آپ نے کہا کہ اسے مٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے گا. میں ایمان کا ایک نمونہ بتانا چاہتا ہوں اس صلح حدیبیہ میں. بہت سارے نمونے ہیں, 7-8 نمونے آپ کو مل جائیں گے, ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا سر اس پہ بحث کروں میں. حضرت علی نے کہا کہ میں مٹاؤں گا نہیں. بظاہر حکم عدولی ہے, اللہ کے رسول حکم دے رہے اور بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا نا, میں نہیں کروں گا. وجہ کیا تھی؟ یہ دشمنی نہیں تھی حضرات محترم, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کام سے شدید محبت تھی. غیرت ایمانی کا تقاضا تھا کہ حضرت علی کے سامنے نام اور کام میں, نام اور شخصیت میں کوئی فرق نہیں تھا. نام کو مٹانا ان کے سامنے شخصیت کو مٹانا تھا, کام کو مٹانا تھا. نہیں کر سکے وہ کام, فرق نہیں تھا ان کے پاس میں. ہمارے پاس میں ہے, میں وہ بتانا چاہتا ہوں, ہمارے پاس میں ہے وہ فرق. بڑے بڑے دعوے کرتے ہم, جلسے جلوس نکالتے ہم, لیکن خود اپنے ہاتھوں سے سنتوں کو کھندل کر چلے جاتے. جہاں پتا چلتا کہ بھئی یہ سنت ہے تو ہم کہتے سنتیں چھوڑنے کے لائق ہے, ہم چھوڑ دیتے. وہاں نام مٹانے پر بندہ تیار نہیں ہو رہا ہے, وہ بھی تو غیرت ایمانی تھی, وہ بھی تو رسول کی محبت تھی. آخر ہمارا بھی دعویٰ ہے, اس منہ سے ہم سامنے جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو چلیے گا, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بتاؤ کہاں ہے. بتایا گیا, آپ نے خود اپنے ہاتھ سے جو ہے اس نام کو کاٹ دیا.
پھر لکھا گیا محمد بن عبداللہ اور فلاں فلاں. اب جو شرائط ہوئی ہے جن پر صلح طے ہوئی ہے وہ بھی آپ ذرا سن لیجئے گا. سب سے پہلی شرط جو یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے تو مکہ والے ان کے لیے 3 دن مسلمانوں کو اجازت ہوگی، مکہ خالی رہے گا، وہ 3 دن رہیں، عمرہ کر لیں اور 3 دنوں بعد واپس چلے جائیں. پہلی شرط. دوسری شرط جو ان کی تھی وہ یہ تھی کہ 10 سال تک ہمارے اور ان کے درمیان میں، قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، امن رہے گا، پیس. یہ دوسری شرط تھی. تیسری شرط یہ تھی کہ بھئی آس پاس کے جو قبیلے ہیں وہ آزاد ہوں گے، وہ جس کے ساتھ چاہے وہ حلیف بن جائیں گے. دے کین انٹر انٹو اگریمنٹ وتھ اینی باڈی، وتھ اینی پارٹی، یا تو حضور کے ساتھ جائیں یا قریش کے ساتھ جائیں، اس کی آزادی ہوگی. تیسری شرط. چوتھی شرط جو بڑی کڑی تھی، سخت تھی، وہ یہ ہے کہ اگر مکے والا کوئی بندہ بھاگ کر مسلمانوں کے پاس مدینہ چلے جاتا ہے تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے مکے والوں کی طرف. مکے والا اگر کوئی بندہ بغیر مکے والوں کی اجازت کے مدینہ چلا آتا ہے تو مدینے والے اسے واپس کر دیں گے، اور اس کے برخلاف مدینہ والا اگر کوئی بھاگ کر مکہ آ جاتا ہے تو اسے واپس نہیں کریں گے. یہ تو بالکل کھلی کھلی غیر منصفانہ بات تھی سادات محترم، سب کو پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ تو دس از ناٹ ٹرو سینس آف جسٹس. آپ ذرا دیکھیے گا ایک وقت حضور کی زندگی میں وہ بھی آتے جب آپ اکیلے تھے، چچا ابو طالب جو ہے وہ کہہ رہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا زور مت ڈال کہ میں کمزور ہو جاؤں. بندہ اکیلا ہے لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزم، ہمت، قوت ارادی کہ چچا جان یا تو اب میں جاؤں گا یا کام پورا کر کے رہوں گا. وہاں عقیدے کی اہمیت کو آپ نے اجاگر کیا. بندہ اکیلا ہے لیکن پھر بھی ڈٹا ہے. کفاری سامنے ہے، اب بھی کفاری سامنے ہے. تقریباً 19 سال ہوا ہے. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 13 سال مکی دور اور 6 19 سال. 19 سال کے بعد 1400 صحابہ ساتھ کھڑے ہیں. بیعت علی الموت ہوئی ہے، مرنے پر بیعت ہوئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اشارے پر اپنی جان گنوا دیں گے، ختم کروا دیں گے اپنے آپ کو. مگر حضور جو سائن کر رہے ہیں اس اگریمنٹ کو، بظاہر پوری شرائط آپ کے خلاف میں جا رہے ہیں. اللہ کے رسول کا یہ ایک نمونہ عمل کا، عملی طور پر بھی آپ نے بتایا کہ اس طرح سے بھی حرکت ہونی چاہیے نا، اس طرح سے بھی کچھ کام کیے جانے چاہیے. اللہ کے رسول اصل میں اس صلح حدیبیہ کے بعد میں آنے والے وہ دور کو دیکھ رہے تھے، اور صحابہ اس دور کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. غیرت ایمانی، پریشان ہو گئے. ایک فطری تقاضا ہے، فطری بات ہے کہ بھئی آخر ہم، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بات آتی ہے، غیرت ایمانی، ان کا جوش کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا. پوری سیرت کی کتابیں آپ دیکھ لیجیے گا، وہاں واقعہ آپ کو مل جائے گا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ایسے سوالات پوچھے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ ایسے کڑے سوالات. وقت کا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے مسکرا کر جواب دیا. گویا آپ اس انداز تخاطب پر ناراض نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے. بعض احباب جو اسی واقعے کو اٹھا کر ایک بہت بڑا ہوا بنا دیے کہ یہ اور اس کے بعد والا ایک واقعہ ہے کہ بھئی یہ لوگ جو کافر ہو گئے، انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانی. اگر وہ بات ہوتی تو پہلے حضرت علی کا نام آتا. سوچنا چاہیے نا، اس لیے کہ پہلے انہوں نے نام مٹانے سے انکار کر دیا تھا. اگر اس طرح کا ہم بات کریں گے تو آپ کا مسکرانا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ناراض نہیں ہو رہے تھے. بہرحال حضرت یہ بھی ایک غیرت ایمانی کی ایک نشانی ہے. برداشت نہیں کر پایا ہے بندہ، برداشت نہیں کر پایا. آخر ہم حق پر ہوتے ہوئے کیسے دب کر صلح کر لیں گے؟ آج ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے اللہ کے احکامات پامال کیے جائیں، توڑے جائیں، خود ہمارے اپنے گھروں میں، اور ہم بڑے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے رہتے ہیں. تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی جب اس واقعے کو پڑھ کر اس غیرت ایمانی کے واقعات کو ہم دیکھتے ہیں. سوچنا چاہیے نا، آخر ان کو بھی ایمان کا دعویٰ تھا، ہم کو بھی ایمان کا دعویٰ ہے. تعجب ہے کہ اس ایمان کے ساتھ وہی جنت مل جائے جو ابو بکر عمر کو ملے. یہ تو پھر اندھی بات ہوئی نا، وہ یہ پھر انصاف کیسا ہوا؟ پھر وہ لوگ تو گھاٹے میں رہے. تو بہرحال حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، وہی سوال کیا، اور حضرت ابو بکر نے بھی وہی جواب دیا جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. دیکھیں کمپیٹیبلٹی کتنی رہی ہے اللہ کے رسول میں اور صحابہ میں، حضرت ابو بکر صدیق میں.
وہی جواب دیے جو اللہ کے رسول نے. یہ بھی ایک ایمان کا انڈرسٹینڈنگ تھی وہاں پہ. سمجھا کہ اگر اللہ کے رسول کر رہے تو یقین اس میں بھلائی ہے, خیر ہے ہمارے لیے. تو بہرحال یہ تو ہوا صحابہ کی طرف سے. لیکن جس چیز نے وہ جلتی پر تیل والا کام جو کیا ہے نا, وہ یہ تھا کہ وہی بندہ سہیل ابن عمر, ان کے بیٹے ابو جندل یہ ایمان لا چکے تھے. باپ نے ان کو گھر میں بیڑیوں سے باندھ کر کے رکھا ہے. وہ بندہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ بیڑیاں چھڑوا کر جو ہے بھاگ کر چلا آیا. اس وقت میں جسم پر زخموں کے نشانات ہیں, مار پڑی ہے, باپ نے مارا ہے, کسی میں مارا ہے, جسم پر زخموں کے نشانات, بیڑیوں کے نشانات پیروں میں. وہ بندہ سیدھا دوڑتے ہوئے آیا اور حضور کے خدمے میں لیٹ گیا, خدمے میں لیٹ گیا. اب سہیل ابن عمر نے کہا پہلا معاملہ آ گیا ہمارے پاس میں, اگریمنٹ ہو چکا ہے. اس اگریمنٹ کے تحت تم چاہیے گا کہ اس بندے کو واپس ہمارے حوالے کر دو, واپس ہمارے حوالے کر دو. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیخ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں, مجھے تم کن بھیڑیوں کے حوالے کر رہے ہو, مجھے پھر بھی موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو. میں تو اسلام کے سائے میں آ کر امن سے جینا چاہتا ہوں, پھر تم مجھے کفار کے حوالے کرنا چاہتے ہو. آپ ذرا مسلمانوں کے جذبات کا اندازہ کیجئے گا. پہلے تو یہ تو وہ ایک غیرت ایمانی کے ہم دفتر کیوں صلح کر رہے ہیں, اور پھر ایک بندہ آنکھوں کے سامنے سے دشمن کے حوالے کیا جا رہا ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ حضرات محترم کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح صحابہ کی اطاعت شعاری کا امتحان لیا ہے, شاید کسی اور کا امتحان نہیں لیا ہوگا. اور صحابہ بھی قربان جائیے گا اتنی اطاعت شعاری کا وہ ثبوت دیا ہے, تبھی تو قرآن کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ. خاموش رہ گئے, کسی نے کچھ نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ ابو جندل واپس جاؤ, تو اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکالے گا. واپس چلے گئے, صلح ہو گئی. اب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, قربانیاں دے دو, حلق کروا لو اور احرام کھول دو, کھول دو حرام. 1400 صحابہ حضرت ابو بکر سمیت, میں اس لیے واضح کر رہا ہوں, ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے اس میں. اور حیرانی کی بات ہے, حضور نے الرحیق المختوم میں ہے 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اٹھو, قربانی دو, حلق کرو اور احرام نکال دو. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا, کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا. میں نہیں سمجھتا کہ پوری تاریخ میں, بلکہ قائد کے لیے, ایک لیڈر کے لیے ایک ایسا نازک ترین لمحہ کہ یہ وہ لوگ تھے جو جہاں حضور کا پسینہ گرتا وہاں خون گرا دیتے, تھوک زمین پر گرنے نہیں تھے, اسے لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے. ایسے لوگ ہیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے گا. یہ نہیں کہ وہ حضور کی بات کا انکار کر رہے تھے, نہ ایسا نہیں تھا, بلکہ صحابہ کے دل میں کہیں نہ کہیں شاید خواہش, یہ امید نہیں ہوگی کہ ابھی کوئی وحی آ جائے. وحی کا سلسلہ تو جاری ہے, ابھی کوئی وحی آ جائے اور اللہ جو اس حکم کو بدل دے کہ نہیں اللہ کے رسول اب آپ اس معاہدے کو چھوڑیے گا, وہ نہیں چلے گا, وہ کالعدم قرار دیا جائے, کچھ اس طرح کی بات آ جائے. تو صحابہ بھی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں امید ہے ابھی کہ اللہ کوئی نہ کوئی سبیل اس معاملے سے نکال دے گا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے ہیں, ظاہر بات ہے. واپس خیمے میں چلے آئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے ساتھ سفر مبارک پر تھی. آپ نے جا کر ان سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے. تو حضرت ام سلمہ کا مشورہ تھا کہ آپ یوں کیجئے گا, آپ باہر جائیے, کسی سے کچھ مت کہیے گا, آپ سیدھے جائیے, قربانی دیجئے, حلق کروائیے اور احرام کھول دیجئے گا. تو عورت کا مشورہ تھا. بدقسمتی ہمارے پاس بھی ایک تصور ہے, عورت کا مشورہ جو لو مگر اس کا الٹ کرو, یہ بھی ایک ہمارے پاس میں ایک تصور بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, آپ نے کسی سے کچھ نہیں کیا, بس یہی کیا. اب جب صحابہ نے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ بھائی اب کوئی وحی آنے والے نہیں ہے, شاید بات طے ہے. تو ایک ایک کر کے اٹھے ہیں, قربانیاں دی اور جو ہے وہ حلق کروایا, بال اتروائے اور جو ہے وہ احرام سے وہ آزاد ہو گئے. اب واپس ہوئے تو اس وقت میں سورہ فتح نازل ہوئے اور اس کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا. نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے, کھلی فتح دی ہے. کھلی فتح کن معنوں میں؟ اس صلح حدیبیہ کے اثرات نتائج کیا ہوئے ہیں, کیوں قرآن مجید فتح مبین کہتا ہے؟ حضرات محترم, دعوت ایک آدمی سے شروع ہوئی ہے, وہ سارے مراحل میں نے آپ کے سامنے رکھے. 19 سال کا عرصہ ہے کم و بیش,
19 साल के बाद में आज पहली बार एक टर्निंग पॉइंट आया है सीरत में, वो ये कि कुरैश मक्के वालों ने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात को एक मद्द मुकाबिल के तौर पर तस्लीम कर लिया। यस, आप भी एक कुव्वत बन चुके हैं, हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे। वो एक ओपोनेंट के तौर पर कबूल किया है, पहली बार माना है, ठीक है, अब आप यू आर ए पावर टू बी कॉन्वेक्ट वाली बात कुरैश के यहां आ गई। ये पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा, अब जाहिर बात है अमन है, तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार ये सारी चीजें बहुत अहम है, अरब से बाहर लोगों को खुतूत लिखे हैं। इससे पहले कभी नहीं किया आपने। सीरत में पढ़ना चाहिएगा काम कैसे होना चाहिएगा, काम का अंदाज और उसका वो जो एरिया ऑफ एक्टिविटी कब किस वक्त में होना चाहिएगा। पहली बार भेजा है जब अमन कायम हुआ है, जब हाँ जी हाँ ये यहां सिचुएशन अंडर कंट्रोल में आ गई है। मुख्तलिफ बादशाह नजाशी को, कैसर व परवेज को, कसरा को, फला को, बहुत सारे लोगों के वो तफसीलात आप देख लें। खुतूत लिखे हैं आपने, सिर्फ खुतूत नहीं लिखे बल्कि अंदरून अरब में भी जो दूर दूर के इलाके थे, कबीले थे, वहां पर भी आपने वफूद भेजे, इस्लाम का पैगाम देकर के भेजाओ, अब इनको इस्लाम की दावत दो। उसमें भी बहुत सारे वाकयात, एक दो नापसंदा वाकयात भी एक जगह ले जाकर कत्ल भी कर दिया गया, साहबा को शहीद कर दिया गया, इस तरह के वाकयात बहरहाल हुए हैं। तो ये काम आपने किया। तीसरा जो फायदा हुआ फतह मुबीन जिसे कुरान कहता है, वो कैसे? वो ये हुआ कि अब जाहिर बात है अमन का माहौल आ गया है, तो अब लोगों में आना जाना शुरू हो गया। मक्के वाले मदीना आने लगे, आकर उन्होंने इस्लाम को इन प्रैक्टिस देखा, इस्लाम पर अमल होते हुए लोगों ने देखा कि भाई जब इस्लाम पर अमल किया जाएगा तो मुआशरा कितना अमन वाला होगा, औरतों की इज्जतें कितनी महफूज होंगी, लोगों के माल जान सब कुछ कितना महफूज होगा। पहली बार उन्होंने देखा अपनी आंखों से। और इधर कभी मदीने वाले इस मक्के में जाते तो उनके अखलाक धीरे धीरे ये असर करने लगा और लोग इस्लाम के दायरे में आने लगे। और यही वो वाकया, यही वो जमाना है जिसमें खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम में आए हैं, और फिर हज़रत अमर बिन आस कैसर और किसरा पर कारी ज़र्ब लगाने वाले फातिह मिस्र, ये भी जो उसी दौर में इस्लाम में आए हैं। जब ये दोनों इस्लाम में आए तो अल्लाह के रसूल ने बेख्तियार कह उठा कि मक्के वालों ने अपने जिगर गोशे आज उगल दिए हैं। ये वो लोग हैं, इसका असर था। ये भी बड़ी अहम बात है, काबिल गौर बात है। आज इस्लाम हमारे पास में कहां है? आप बोलिए मुझे, कहां है इस्लाम आज? अगर कोई पूछे ना कि भाई इस्लाम कहां है, गालिबन में कहता, मुझे बात याद है, उबैदुल्लाह सिंधी अलैहि रहमा जिस वक्त में रशिया गए थे, उन्होंने जाकर, उस वक्त में इनकलाब वहां आया हुआ है, उन्होंने जाकर इस्लाम का पैगाम दिया। तो उस वक्त जो रशिया का जो भी चीफ था, लेनिन था, जो भी था, उसने उबैदुल्लाह सिंधी मरहूम अलैहि रहमा से सवाल किया था, तुम बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, लेकिन मुझे बताओ ये कहां अमल किया जा रहा है? तुम एक नमूना बता दो। शायद अगर हम नमूना बता देते तो आज रशिया पूरे का पूरा एक इस्लामी मुल्क बन जाता। हम बता नहीं सके। उस जमाने से लेकर आज तक भी हमारे पास में, आप बताइएगा, मेरी जिंदगी में है या आपकी जिंदगी में, किसकी जिंदगी में पूरा इस्लाम? आप मुल्क छोड़िएगा। और बस सख्त सवाल आपसे रखना आपके सामने, जब तक इस्लाम इन प्रैक्टिस नहीं होगा ना, लोग भाई हमारी इबादतें आप क्या समझते हैं, लोग उससे मुतासिर हो जाते हैं। सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए तो क्या पूरी दुनिया मुसलमान इस्लाम में आ जाएगी? ये इबादत नहीं है जो मुतासिर करते हैं, ये हमारे आमाल है, हरकत है, हमारी डीलिंग्स है जो लोगों को मुतासिर करेंगी। उसमें तो हम बिल्कुल, आप जानते हैं हम क्या है, हमारे पास वो मेयार नहीं है। इस्लाम किताबों में है, कुरान में है, हदीस में है, देख लो वहां पे। लेकिन किसको फुर्सत है? मुझे पढ़ने की फुर्सत नहीं, तो क्या आप समझते हैं गैर मुस्लिम पढ़ेगा? आप मुझे पढ़ने भी देते भी नहीं उसे, भाई वो तो नजर से, हम उसे कुरान कैसे देंगे? ये भी एक मसला हमारे पास में। इतने सारे मसाइल हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो बहरहाल ये उसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मुसलमान जो है, कुफ्फार जो है, वो इस्लाम में आने लगे। गोया ये जो सुलह हुदैबिया हुए, ये अजसाम की फतह नहीं बल्कि खुलूब की फतह थी। इसने दिलों को जो है वो फतह कर लिया था। इसके बाद अगले साल ज़िलक़ादा 7 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र क़ज़ा अदा किया है, और उस वक्त वही लोग साथ गए जो सुलह हुदैबिया के वक्त में साथ थे, यानी वही 1400 या जो लोग फौत हो चुके थे उनको छोड़कर, बाकी कोई नया बंदा जो है आपके साथ नहीं गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, 3 दिन मक्के में रहे। उस वक्त मक्के के जो बड़े बड़े कुरैश लोग थे, बड़े बड़े सरदार थे, वो मक्का खाली करके जो है पहाड़ों पर चले गए थे, ताकि अगर वहां रहेंगे तो जाहिर बात है उनके लिए तो बड़ी मुश्किल बात थी ना वो,
کہ بھائی جس بندے کو انہوں نے اپنے گاؤں سے نکال دیا، جس دعوت کو کچلنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، آج وہی لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے آ کر اس اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ ذرا صحابہ کا اس جذبے کو بھی ذرا غور کیجیے گا، اتنے سالوں بعد پھر ایک بار اللہ کے گھر میں آئے ہیں، وہ جوش، وہ ولولہ جو بھی رہا ہوگا وہ اپنی جگہ رہا ہوگا۔ تو بہرحال یہ 3 دن ہوا۔ اب آئیے گا 2 باتیں اس سے پہلے میں قریش کی طرف آؤں۔ پہلی بات ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ صلح ہو گئی تھی، واپس بھیج دیے گئے باپ کے پاس میں۔ بعد میں یہ کسی بھی طرح سے پھر باپ کی قید سے نکلے ہیں اور بھاگ گئے، بھاگ کے مدینہ نہیں گئے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میں مدینہ جاؤں گا تو پھر اللہ کے رسول کیا کریں گے، اگریمنٹ ہے واپس کر دیں گے۔ تو مدینہ نہیں گئے بلکہ سیدھا جنگلا میں، جنگل وہاں قریب تھا، ریگستان جو بھی تھا وہاں چلے گئے، اور آہستہ آہستہ مکے سے مسلمان بھاگتے اور ابو جندل کے پاس میں چلے جاتے۔ تو گویا وہاں ایک ٹولی سی بن گئی، ایک چھوٹا سا ان کا ایک گروہ بن گیا۔ اب وہ لوگ کیا کرتے، قریش کے جو بھی قافلے جاتے ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ اب قریش کی جان کے لالے پڑ گئے، یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا۔ تو وہ خود اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی یہ جو دفعہ ہے، یہ جو کلاس ہے، ہم اسے کینسل کرتے ہیں، ہم کینسل کر دیتے ہیں۔ اگر مکے سے کوئی بندہ بھاگ کر آتا ہے تو آپ اسے رکھ لیجئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس رہیں گے یہ لوگ تو کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے، ہمارے قافلے سیف رہیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے خود اپنے طرف سے جو اس کو کینسل کروا دیا۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ دفعہ کینسل ہو گئی، پھر یہ لوگ جو ہے مدینہ چلے آئے اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں رہنے لگے۔ اب ایک دوسری بات اسی سے تعلق ہے، یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے۔ جب مدینہ پہلی مرتبہ آئے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 کام کیے تھے، ایک مسجد نبوی کی بنیاد تھی، دوسرا انصار اور وہ مہاجر میں جو ہے بھائی چارگی، اور پھر تیسرا جو یہود کے جو قبیلے تھے ان کے ساتھ جو ہے آپ نے اگریمنٹس کروا لیے تھے۔ 3 قبیلے تھے بڑے، اس میں پہلا قبیلہ بنو قینقاع، یہ ذرا کمپیئر ٹو ادر جیوز، یہودیوں کے مقابلے میں یہ ذرا بہادر تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی تھا تھوڑا بہت۔ تو اب بدر کی جنگ کے فوراً بعد انہوں نے وہ شوشہ چھوڑا۔ کیا کیا انہوں نے ایک بار ایسا واقعہ ہوا کہ ایک انصاری صحابی کی نقاب پوش محترمہ، ان کی بیوی ایک یہودی کی دکان پر گئی اور اس یہودی نے ان کی بے حرمتی کر دی، اس عورت کی، پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال ہوا۔ اب ایک مسلمان اسے دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، وہ گیا اور اس نے اس یہودی کو ختم کر دیا، مار دیا۔ اب جو یہودی تھے وہاں پہ وہ تو خاموش نہیں رہیں گے، اب وہ پل پڑے اس مسلمان پر، انہوں نے مسلمان کو شہید کر دیا، ختم کر دیا انہوں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ہوئی اس بات کی تو آپ خود جو ہے یہود کے پاس گئے اور کہا کہ تم کیسی حرکتیں کرتے ہو، ابھی بدر ہوئی تم نے دیکھا اللہ نے کیسے ان کو سزا دی، کیا تم چاہتے ہو کہ وہی سزا تم پر بھی آ جائے، اللہ کے عذاب میں تم آ جاؤ؟ تو اب ان کی رعونت دیکھیے گا، انہوں نے جواب دیا وہ تو قریش تھے جو آپ سے ہار گئے، اگر ہم سے ٹکراتے نا تو ہم بتاتے لڑائی کیا ہوتی ہے، ہم بتاتے لڑائی کیا ہوتی ہے۔ وہ ڈرپوک قسم کے لوگ تھے جو آپ سے ہار گئے، ورنہ ہم تو دبنے والے نہیں ہیں، ذرا دیکھ لیں ہم سے بھی لڑ کے۔ تو گویا انہوں نے اپنی طرف سے جنگ کا اعلان کر دیا، لڑکے دیکھو ہم سے، ہم بتاتے ہیں تم کو۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے ان کا محاصرہ کیا۔ 15 دن تک یہ محاصرہ رہا، وہ قلعے میں بند رہے۔ آخرکار وہ 15 دنوں کے بعد میں وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے اسے جو ہے وہ لوگ مان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ اونٹوں پر جتنا سامان لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ لے کر جائیں، یہ آپ کی رحمت تھی، ورنہ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے خلاف میں پس پردہ جو ہے وہ ریشہ دوانیاں کر رہے تھے، مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود رحمت اللہ عالمین کا رویہ یہ ان یہود کے ساتھ میں کہ آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، بس مدینے میں تم نہیں رہ سکتے، تم باہر چلے جاؤ مدینے سے شمال کے غالباً 100 میل یا 150-200 میل کے قریب میں خیبر کا ایک علاقہ تھا، وہاں ان میں سے کچھ یہود کا ایک حصہ جو ہے وہاں جا کر آباد ہو گیا۔ یہ ہوا پہلے قافلہ جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، ان کے ساتھ کا معاملہ بدر کے فوراً بعد۔ پھر دوسرا قبیلہ بنو نذیر، سورہ حشر میں اس کا ذکر ہے۔ احد کی جنگ ہوئی، اب احد کی جنگ میں جو ہے ظاہر بات ہے مسلمانوں کی پسپائی ہوئی تو اب ان کی ہمت بڑھ گئی، ادھر کفار جو ہے قریش وہ بھی ان کو شہ دے رہے ہیں،
ادھر منافقین اندر سے شے دے رہے ہیں کہ یار چلو کچھ ہمت کرو ہم سب مل کے ختم کر دیں گے، بات ہو جائے گی۔ تو ایک دیت کا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہ معاملہ طے کرنے کے لیے گئے ہیں، تو یہود نے ایک چال چلی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا، اور انہوں نے یہ چال چلی، سازش کی کہ اوپر سے جو ہے ایک چکی یا پتھر جو ہے وہ گرا دیا جائے اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو ختم کر دیا جائے۔ بروقت اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نے آ کر اطلاع دے دی، آپ فوراً اکھڑے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ بھی الرحیق المختوم میں تفصیلات مل جائیں گے۔ بہرحال آپ نے بھی جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ وقفہ دے دیا کہ بھائی آپ 15 دنوں کے اندر جو ہے یہ جو بھی تھا شہر خالی کر دیں، اس لیے کہ معاہدہ تو آپ نے توڑ دیا۔ اب یہ بنو نذیر وہ تیار بھی ہو گئے تھے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ اپنا سامان وان باندھنے بھی لگ گئے، مگر عبداللہ بن ابی جو تھا منافقوں کا سردار جو مدینے میں تھا، اس نے آ کر ان کو چھیڑا۔ اس نے کہا کہ تم ڈر کے کیوں جاتے ہو، یہ تو تمہارا ہے، تم زمانے سے آ رہے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا اس نے، اگر تمہیں کچھ ہو جائے نا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم ہی مکے والے بھی ساتھ میں آ جائیں گے۔ تو اس کی شہ پا کر یہ لوگ کھڑ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم یہی رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، جو بھی ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا۔ ان کے پاس بھی بڑے بڑے گڑیاں تھیں اور اسلحہ تھا، قلعے تھے ان کو بڑی وہ ہمت تھی کہ ہمارے قلعے جو ہے ہم ہی بچا لیں گے، ہمارا اسلحہ ہمارے کام آئے گا۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے ابتداء تلاوت کی ہے اس میں اسی کا منظر ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی جو ہے محاصرہ ہوا ہے، اور تقریباً 6 راتیں یا بعض لوگوں نے 15 راتیں کہا ہے، تو یہ محاصرہ رہا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک ایسا روب ڈالا، یہ خود ذرا گھبرا گئے، اور بعد میں انہوں نے خود آفر کیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہم اس سے مان لیں گے۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھے گا، آپ نے جو بنو قینقاع کے ساتھ جو فیصلہ کیا تھا کہ بھائی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جو سامان چاہو وہ یہاں سے اٹھا لیجئے اور مدینہ خالی کر کے چلے جائیے۔ تو روایتوں میں بات آتی ہے، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کے وہ دروازے، دریچے، وہ کھونٹیاں سب اکھاڑ رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ان سے فائدہ اٹھائے، جو بھی تھا ان کا، بہرحال سب کچھ لے لاد کر جو ہے وہ اپنے اونٹوں پہ جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اور ان میں بھی جو ہے اکثر کا حصہ جو ہے وہ خیبر میں جا کر جو ہے بسا ہے۔ یہ تو ہوا دوسرا، اور اسی درمیان میں وہ کھجور کے درخت وہ کاٹنے والا واقعہ، سارے سورہ حشر آپ دیکھیں وہاں پہ ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، ان کے ساتھ غزوہ احزاب پر جو گفتگو ہوئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے کفار کے ساتھ مل کر سازش کی تھی، بہرحال وہ اللہ کی مدد آئی، طوفان آیا، وہ سارے کفار جو ہے وہ چلے گئے، اب میدان صاف تھا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے بعد گھر تشریف لائے ہیں، ابھی آپ نے اپنے ہتھیار بھی نہیں اتارے تھے کہ جبرائیل آ گئے، اللہ کے رسول ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، ابھی آپ کو بنو قینقاع کا معاملہ طے کرنا ہے، آپ چلیے وہاں پہ۔ تو آپ نے فوراً صحابہ کو کہا کہ بھائی عصر کی نماز سے پہلے جو وہاں لوگ پہنچ جائیں۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ بعض لوگوں نے یہاں نماز پڑھ لی، بعض لوگوں نے وہاں جا کر نماز پڑھی، بہرحال تو یہ محاصرہ جو ہے کافی لمبا رہا۔ یہ لوگ ان کی اپنی گڑیاں تھیں، وہاں یہ لوگ چھپ کر بڑھ گئے، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ آخری میں تقریباً 1 مہینے تک محاصرہ رہا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم قبیلہ اوس کے جو سردار ہیں سعد بن معاذ، ان کو ہم حکم بناتے ہیں، وہ جو بولیں گے ہم اسے مان لیں گے، وہ جو بولیں گے۔ شاید اگر وہ اللہ کے رسول کو حکم بنا لیتے نا تو آپ نے جو پچھلے 2 قبیلوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہی ان کے ساتھ بھی کرتے تھے، مگر ان کی شامت تھی، ان کی اللہ نے ان کی مت مار دی، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم سعد بن ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم بنا لیں گے۔ ان سے ان کی دوستی تھی، اور ان کو جنگ احزاب میں زخم لگا تھا، اور اس زخم کی دیکھ بھال تیمہ داری کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا تھا، تو ان کو بلا کر بھیجا گیا۔ یہ وہ سوار ہو کر آئے ہیں، زخم لگا ہوا تھا، ان کو کچا تھا وہ زخم، یہ آئے ہیں سواری پر۔ ذرا سوچ کر دیکھیے گا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرف یہود بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہود کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حکم بنا لیں گے، اللہ کے رسول اکرم سامنے بیٹھے ہوئے، بندے کی ہمت نہیں بن پڑ رہی ہے۔ آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں فیصلہ کروں گا تو کیا سب مانیں گے، سب پر بائنڈنگ ہوگا؟ ہے اشارہ حضور کی طرف تھا، اور حضور پہچان بھی گئے کہ بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم جو حکم دو گے وہ ہم سب مان لیں گے۔ یہ سارے واقعات بعد میں تاریخ میں دلیل کے طور پر لائے بھی گئے ہیں، حضرت علی کے زمانے میں سارے واقعات دلیل کے طور پر آئے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہود کی شریعت کے مطابق فیصلہ دیا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ ان کے تمام جوان جو قابل جنگ ہیں ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے،
اور باقی لوگوں کو جو ہے غلام بنا لیا جائے، اور جو بچے ہیں ان کی عورتیں ان کو غلام بنا لی جائے۔ پوری سیرت طیبہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اجتماعی قتل اور سخت ترین سزا کا صرف یہی ایک واقعہ ملتا ہے، پھر کوئی دوسرا واقعہ نہیں ملتا۔ بہرحال یہ 3 قبیلے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ پھر یہ تینوں لوگ جا کے بسے ہیں خیبر میں سن 7 میں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر بات ہے خیبر کی طرف آپ نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے وہ اگریمنٹ ہو جائے، لیکن وہاں کے یہودی جو ہے وہ بہت بڑا علاقہ تھا، یہود کا بڑا زرخیز علاقہ بھی تھا، بڑی بڑی 8 قلعے تھے ان کے پاس میں اس علاقے میں۔ تو وہ بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے گروہ میں آتے، چھاپا مارتے، نقصان پہنچا دیتے، کھیتیوں کو جلا دیتے، جانور ہانک لے جاتے، کسی کو مار دیا، کسی کو یہ کر دیا، بھاگ جاتے پھر۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کشی کی ہے، اس علاقے پر بھی خیبر کی طرف آپ نے کوچ کیا ہے، اور یہ کافی طویل محاصرہ رہا، بڑی قوت تھی ان کے پاس میں۔ اور یہاں وہ واقعہ پیش آیا جب آپ نے ایک وقت فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو جسے اللہ کے رسول بڑے محبوب ہے، اور وہ اللہ کے رسول بھی بڑا محبوب ہے۔ ہر صحابی یہ خواہش کر رہا تھا کہ کاش وہ جھنڈا مجھے دیا جائے گا۔ دوسرے دن آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا، اور وہ جو خیبر کا جو آخری قلعہ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں جو ہے وہ فتح ہوا تھا۔ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ اس طرح جزیرہ عرب سے یہود کی جو عسکری قوت تھی، جو ملٹری پاور تھا ان کا، وہ ختم کر دیا گیا۔ لیکن خیبر کے لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان کو وہاں رہنے دیا جائے، تو اگریمنٹ یہ طے پایا کہ زمینیں خیبر کی ان کے پاس ہی رہیں گی، وہ اس میں کاشتکاری کریں گے، آدھا مسلمانوں کو دے دیں گے، آدھا وہ رکھ لیں گے۔ اور اس پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اول تک جو ہے اس پر عمل ہوتا رہا، اور یہ پہلا موقع ہے جس میں غیر مسلم رعایا اسلامی